دے رکھا ہے اس پہ شکر ادا کریں، اور بہت زیادہ لمبی امید سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور رکھیں۔ کم دیا ہے اس پہ بھی شکر ادا کریں، اگر کم ہے تو شکر ادا کریں گے تو قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ پھر زیادہ عطا فرما دے گا۔ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اور کیا یہ کم ہے؟ ہمیں اور کیا چاہیے؟ کیا مانگنا ہے ہم نے؟ کیا یہ کم ہے؟ میرے رب نے بندر بنائے، میرے رب نے کتے بنائے، میرے رب نے بھینسیں بنائیں، اونٹ پیدا کیے، بے تحاشا مخلوقات بنائیں، لیکن مجھے اور آپ کو جب پیدا کرنے کی باری آئی وہ رب قادر ہے، چاہتا تو بندروں میں اور آپ ہی ہو سکتے تھے، لیکن جب مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کی باری آئی تو اپنی قدرت کا شاہکار انسان بنایا ہمیں۔ کہیں ذرا اونچا کہیں سبحان اللہ۔ اور پھر انسانوں میں کتنے مذاہب رکھے، لیکن اس رب نے مجھ پہ اور آپ پہ کتنا احسان کیا۔ وہ چاہتا ہم کسی مجوسی کے گھر میں پیدا ہو سکتے تھے، کسی بت پرست، کسی آتش پرست، کسی بت کے سامنے جھکے کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن اس رب نے جب مجھے اور آپ کو تخلیق کیا تو انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد اگلا جو کرم کیا وہ محمد عربی کا غلام بنایا ہے۔ پھر غلاموں میں بھی بے تحاشا قسمیں ہیں۔ سورج ہر صبح جب نئی کرنیں نکالتا ہے تو کوئی کس مزاج میں بات کر رہا ہے، کوئی کون سی بولی بول رہا ہے، کوئی کون سا لہجہ اپنا رہا ہے۔ اس رب کا کروڑا احسان ہے، اس نے پیدا کیا، انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، حضور کا غلام بنایا، اور سب سے بڑھ کے حضور کا غلامی کے بعد اللہ نے اپنے نوکروں اور اپنے غلاموں کا بھی ہمیں غلام بنایا، حضور کے وفاداروں میں میرا اور آپ کا نام بنایا۔ اور پھر آج بہت سارے لوگ ایک نئی بولی ہر طرز کی بول رہے ہیں۔ میرا اور یہ جتنے علماء موجود ہیں، ہمارا اس لحاظ سے سر فخر سے بلند ہے، ہم ہر اس نسبت کا حیا کر رہے ہیں کہ جس کا تعلق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہمارا ہر اس نسبت سے ہم تو اس مٹی کا بھی حیا کرتے ہیں جو سرکار کے تلوے مبارک کا بوسے لیتی رہی ہے۔ اور جس طرح میرے نبی نے جو بتایا ہم نے اسی طرح مان لیا، ہم نے کبھی چوں چرا نہیں کی۔ حضور نے جنہیں مصلی دیا ہم نے ان پہ بھی اعتراض نہیں کیا۔ کوئی ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والا کوئی ایک بچہ دکھاؤ جو یہ کہے کہ مصلی سیدنا صدیق اکبر کو کیوں ملا، نہ، ہم یہ کہتے ہیں دینے والا جانے لینے والا جانے، یہ ان کا کرم میں دے دیا۔ اور جب تلوار دینے کی باری آئی، جب انہوں نے جھنڈا دینے کی باری آئی، تو جس شخص کا انتخاب ہوا ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی یہ وہم نہیں کرتا، وہ یہ گمان نہیں کرتا کہ جھنڈا انہیں بلا کے کیوں دیا گیا، سامنے بے تحاشا لوگ موجود تھے، انہیں دے دیتے۔ ہم یہ کہتے ہیں دینے والا جانے لینے والا جانے، ہم ہر اس نسبت کا حیا کرتے ہیں جس کا تعلق محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اور صحابہ کے جو گن گائے جا رہے ہیں ایویں نہیں گائے جا رہے۔ میں آخری بات کہہ کے 2 منٹ میں بات ختم کر دوں۔ میں قبلہ شاہ جی اس دن کل پرسوں ایک جمعے پہ ایک بات کر رہا تھا کہ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے اور چھوٹے موٹے کام کر دیتے، حضور جیسے حکم کرتے۔ ایک دن وہ جا رہے ہیں، ایک بی بی بے پردہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کی نظر ان پہ پڑ گئی، دل میں غلط خیال پیدا ہو گیا۔ بس یہ توبہ کی بات کر رہے تھے نا کوکب اہل سنت، جو ہی خیال آیا اگلے علم میں حضور کے صدقے توبہ بھی ذہن میں آ گئی۔ محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اور 40 دن تک ویرانے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہے۔ مالک مجھ سے بھول ہو گئی، میں تو تیرے نبی کے سامنے بیٹھنے والا تھا، میں تو وفادار تھا، اور میں نے ان کا فرمان، انہوں نے کہا تھا نظر جھکانی ہے، میں نے اٹھا لی ہے۔ 40 دن تک روتے رہے۔ 41ویں دن جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں کملی والے انہیں بلا لیجئے اور پیغام دیجئے، رونا چھوڑ دیں، رب راضی ہو گیا ہے۔ ایک روایت میں مولا کائنات گئے، دوسری روایت میں سیدنا سلمان فارسی اور سیدنا عمر فاروق گئے۔ اب جب یہ پہنچے نا وہ رو رہے ہیں،
جب ان دونوں کو دیکھا تو اور زیادہ روئے اور رو کے کہتے ہیں کیا میری مذمت میں قرآن کی کوئی آیت تو نہیں نازل ہو گئی؟ کیا میری مذمت میں قرآن کے کوئی الفاظ تو نہیں آ گئے؟ حضور مجھ سے خفا ہو گئے ہیں، کیا میرے آقا بھی مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ اب سنیے گا، جناب عمر فاروق کہتے ہیں میں نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن آقا تجھے بلا رہے ہیں۔ گندی والوں اگلے جملوں کو ذرا دل کے کانوں سے سننا، اور میں مائک چھوڑنے جا رہا ہوں۔ جب یہ بات کہی کہ حضور بلا رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کے وہ شخص کہتا ہے میں اس قابل نہیں کہ حضور کے سامنے چہرہ لے کے جاؤں، عمر مجھ پہ کرم کر، سرکار جب نماز پڑھا رہے ہوں تو مجھے اس وقت لے کے جانا جب سلام پھیریں گے بہت سارے لوگ ہوں گے، مختلف چہروں پہ نظریں پڑھتے پڑھتے مجھ پہ پڑیں گی، میری شرمندگی تھوڑی مدم ہو جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا، جناب عمر فاروق کہتے ہیں مغرب کی نماز کا وقت ہے، ہم لے کے آئے، سرکار نے نماز شروع کی، اور عجیب بات یہ ہے میرے آقا تلاوت کیا کرتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اوہ انسان اوہ تو کیوں دھوکے میں پڑ گیا، تیرا رب تو بڑا کریم ہے۔ صحابی رسول گرے مدہوش ہو گئے، گھر والے اٹھا کے لے جاتے ہیں، میرے آقا نے نماز کی تکمیل کی، ان کے گھر پہنچے، سر مبارک اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، جب ہوش آیا تو اپنا سر کھینچ کے کہتے ہیں کملی والے میرا سر اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں ہو۔ کملی والے نے پھر اٹھایا، بالوں میں ہاتھ پھیرے اور فرمایا میرے غلام پریشان نہ ہو، تیری طرف سے تو نے جو توبہ کی ہے تیرا رب بھی راضی ہو گیا ہے، محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو گئے ہیں۔ وہ رب اتنا جلدی راضی ہوتا ہے، اتنا جلدی وہ رب راضی ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کریں، اس چوکٹ پہ لے کے آئیں اور اس دہلیز پہ لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ قبلہ علامہ عزیز الدین کوکب صاحب، میں 2000 میں درس نظامی کے لیے سیدی و سندی پیر سید ضیاء الحق شاہ صاحب سلطان پوری آپ کے پاس گیا، اس وقت بھی یہ جو آج صورت تھی اس سے کم نہیں تھی، 20-21 سال ہو گئے، اور آج الحمدللہ اسی طرح اللہ ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اہل سنت کا یہ چراغ سدا اسی طرح دین حق کی بات